الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و توفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم سنی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ واری اجتماع میں ہم جو کچھ بھی سنتے سیکھتے ہیں اسے ہمارے دل کے نہا خانوں میں جگہ عطا فرما، اور مولا ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو بھی غوث و خواجہ اور رضا سے سچی پکی محبت کی توفیق نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ نے سنا، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کے اس ہفتہ واری اجتماع میں ہم اور آپ معاملات اہل سنت کے تعلق سے گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے یا رسول اللہ کہنا کہاں سے ثابت ہے اس کے حوالے سے بیان سنا، ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سننے پر انگوٹھا چومنا یہ کہاں سے ثابت ہے، ہم نے پچھلے ہفتے اس کے تعلق سے خطاب سماعت کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اور آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آثار مبارک اور تبرکات کی فضیلت کیا ہے، اور ان کا احترام کرنا یا انہیں اپنے پاس رکھنا، ان سے برکتیں حاصل کرنا یا ان کی زیارت کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، گفتگو کے آغاز میں ہی میں یہ بات واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم سنی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ واری اجتماع میں کسی باطل فرقے سے یا عقائد و معاملات اہل سنت کے منکرین سے مناظرہ کرنے کے لیے یا ان سے بحث کرنے کے لیے یا ان کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم عقائد اہل سنت و معاملات اہل سنت کے تحت اپنی چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں حق ہیں، یہ چیزیں صحیح ہیں، ہم اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ان عنوانات پر گفتگو کرنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ ہم اعتراضات کا جواب دینے نہیں آئے، بلکہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
آثار مبارک ہو یا تبرکات ہو، اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کی زیارت کرنا، اس کے وسیلے سے دعائیں کرنا، اس سے برکتیں حاصل کرنا، یہ بلا شبہ حلال اور جائز عمل ہے۔ وہ آثار و تبرکات انبیاء علیہ السلام کے ہوں یا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، وہ صحابہ اکرام کے ہوں، وہ اہل بیت اطہار کے ہوں، وہ ائمہ کے ہوں، صوفیاء کے ہوں، اولیاء کے ہوں، یعنی وہ تبرکات اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ہوں، چاہے وہ انبیاء میں سے ہوں، چاہے وہ اولیاء میں سے ہوں، ہر ایک کی زیارت کرنا، اس کا ادب احترام کرنا، اس سے فیض و برکت حاصل کرنا اور اس کے وسیلے سے دعائیں کرنا، یہ بلا شبہ جائز کام ہے۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ ایسا کرنا یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یعنی فرض و واجب نہیں ہے۔ اگر کریں تو کام جائز ہے، اگر نہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ نہ کرنے پر کوئی گناہ ہوگا۔ البتہ اہل سنت والجماعت کے لوگ جو یہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ جن چیزوں کو نسبت اللہ والوں سے ہو جائے اس کی تعظیم کرنا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اور ان چیزوں کی تعظیم و ادب کر کے ان اللہ والوں کی محبت کا ثبوت دینا ہے۔ اب وہ لوگ جن کے نزدیک تعظیم و ادب کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے، جو معاذ اللہ اپنے نبی کو، امام الانبیاء کو اپنی طرح معمولی بشر مانتے ہوں، ظاہر ہے کہ وہ حضور کے تبرکات کا احترام کہاں کریں گے، اور ان کو یہ چیزیں سمجھا کہ کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ جو سراپا نبی کی تعظیم نہ کرتا ہو وہ نبی کے تبرکات کی تعظیم کہاں سے کرے گا، وہ نبی کے اہل بیت کی تعظیم کہاں کرے گا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کسی شے کو، کسی چیز کو اگر اللہ والوں سے نسبت حاصل ہو جائے، وہ ان کے استعمال کی چیزیں ہوں یا وہ چیزیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہوں یا وہ چیزیں ان کے جسم سے مس ہو گئی ہوں، تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ چیزیں تبرکات میں شمار کی جاتی ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے لوگ ان اللہ والوں کے ادب اور ان کی محبت میں ان تمام چیزوں کا احترام کیا کرتے ہیں، اور پھر وہ اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وقتاً فوقتاً ہمارے بزرگوں نے اس بات کی دلیل دی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحابہ کے اقوال اور ان کے عمل کی روشنی میں، سلف صالحین کے عمل کی روشنی میں، ان کے اقوال کی روشنی میں، کہ تبرکات و آثار کی زیارت، اس کا احترام، اس کی تعظیم، اس سے برکتیں حاصل کرنا، یہ بلا شبہ جائز اور حلال کام ہے۔ اس پر بھی وہ لوگ جو نہیں کرتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شریعت کا اصول کیا ہے۔ کسی کام کے حلال و جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کام کے ناجائز و حرام ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آثار و تبرکات کا احترام نہیں کرنا چاہیے، یہ جو 12ویں شریف میں منہ مبارک کی زیارت کراتے ہو، حضور کے جبہ مبارک کی زیارت کراتے ہو، یہ جو وقتاً فوقتاً حضور کے نالین شریف کی زیارت کراتے ہو، یا حضور کے نالین کا نقش بنا کر اس کو تعظیماً اپنے پاس رکھتے ہو، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس کے جائز ہونے کی دلیل دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جو ناجائز و حرام کہتے ہیں ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ تم قرآن و حدیث سے ثابت کرو کہ یہ کام ناجائز و حرام کیسے ہے۔ کوئی ایک آیت لا کر بتاؤ جس میں اللہ رب العزت نے ان تبرکات کی زیارت کی نفی فرمایا ہو یا فرمایا ہو یہ منع ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اللہ نے منع کیا تو ایک آیت لے آؤ پوری قرآن مقدس سے۔
یا بخاری مسلم شریف سے سیاہ ستہ کی کتابوں سے ایک حدیث لا کر پیش کر دوں جہاں میرے نبی نے اس عمل سے منع فرمایا ہو، تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں پھر میں آپ سے کہتا چلوں کہ جائز اور حلال ہونے کی دلیل دینا ہماری ذمہ داری نہیں، جو فتوے لگائیں وہ دلیل دیں کہ یہ کام ناجائز یا حرام یا کفر یا شرک یا بدعت کیسے ہے، وہ ثابت کریں، ذمہ داری ان کی ہے۔ اب میں آپ کو اس کے فضائل بتاتا ہوں اور میں اب آپ کو پروف کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہمارا عمل ثابت کہاں سے ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے تابوت سکینہ کا ذکر فرمایا ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ مختلف روایات ملتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا تابوت سکینہ بنی اسرائیل تک پہنچا۔ آپ جانتے تابوت کا مطلب ہوتا ہے صندوق، باکس۔ تابوت کا مطلب ایک باکس ہے، اور سکینہ سے مراد ہے راحت، قرار، سکون۔ تابوت سکینہ یہ راحت والا صندوق ہے۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے یہ بنی اسرائیل تک پہنچا۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں تک یہ چیز پہنچی، تابوت سکینہ پہنچا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے۔ فرمایا گیا کہ تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ اس کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا تھا۔ جب کبھی جنگ ہوتی کسی اور کے ساتھ تو بنی اسرائیل کے لوگ تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر جنگ لڑتے تھے، اور مقابل میں دشمن کتنا طاقتور کیوں نہ ہوتا، جب تک بنی اسرائیل کے پاس تابوت سکینہ تھا، فرمایا گیا اس کی برکت سے اللہ انہیں کامیابی عطا فرماتا تھا، فتح اور نصرت عطا کرتا۔ اور اس کی برکت کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا سورہ بقرہ میں۔ تابوت سکینہ، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کہ اس کے اندر تھا کیا؟ تابوت سکینہ یہ اتنا پاورفل صندوق تھا کیا اس کے اندر؟ تو فرمایا گیا اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ دونوں کے پیرہن یعنی جبے بھی اندر موجود تھے، توریت کی چند تختیاں بھی اصل اندر موجود تھیں۔ اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی موجود تھی، جس میں میرے آقا نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے صحابہ اکرام بھی حالت سجدہ میں تھے۔ وہ تصویر بھی بعض روایتیں یہ بھی ملتی ہیں۔ بہرحال اگر کوئی کہے کہ یہ روایت موضوع ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، تو چلیے اس کی کوئی اصل نہیں، تابوت سکینہ کی فضیلت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب تابوت سکینہ کی بے حرمتی کرنی شروع کی بنی اسرائیل نے، وہ جہاں اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے، تابوت سکینہ کو انہوں نے وہاں لے جا کر رکھ دیا۔ تو فرمایا گیا کہ پھر دشمن ان پر غالب آیا اور دشمن حملہ ور ہوا، اور دشمن نے جب بنی اسرائیل کو شکست دی تو تابوت سکینہ بھی وہ دشمن اپنے ساتھ لے گیا، اور جب انہوں نے اس کی بے حرمتی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تابوت سکینہ کو غائب کرا دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو اس میں تبرکات، ایک باکس ہے جس میں انبیاء کے تبرکات موجود ہیں، اور انہیں ان تبرکات کو، اس صندوق کو سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے بنی اسرائیل دعائیں کرتے، اس کی برکت سے وہ جنگ میں فتح اور کامیابی حاصل کرتے تھے۔ تو سورہ بقرہ میں قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح حجر اسود کیا ہے، مقام ابراہیم کیا ہے؟ فرمایا کہ حجر اسود وہ پتھر ہے جس پر بیٹھ کر اللہ کے نبی آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تھے، اور یہ حجر اسود آج بھی لگا ہوا ہے، اور اللہ نے قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں حجر اسود کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا ہے۔ تو یہ تبرکی تو ہے، لوگ زیارت بھی کر رہے ہیں، اس کا بوسہ بھی لے رہے ہیں، اس سے برکت بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے سامنے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تبرکات قرآن سے ثابت ہے۔
اسی طرح مقام ابراہیم کو اللہ نے اپنی نشانی فرمایا ہے. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم کو یہ برکتیں حاصل کیوں ہیں؟ آج حاجی حج کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں جب طواف مکمل ہوتا ہے تو مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے اس جگہ کو اتنا برکت والا بنا دیا کہ لوگ مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. آخر یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس کو یہ فضیلتیں حاصل کیوں ہیں؟ وہ پتھر جو جسے حجر اسود کہتے ہیں وہ تو جنت سے آیا تھا. نبی نے اس کو چوما اور آقا نے فرمایا کہ جب لوگ اس کو چومتے ہیں تو یہ گناہگاروں کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے, یہ گناہگاروں کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے. آپ سوچیں کہ کتنی برکت والا وہ پتھر جس پر نبی تشریف فرما ہوئے, اس پتھر کی یہ برکت ہے. یہ تبرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں فرمایا کہ جب یہ آیا تھا جنت سے تو ایسا نہیں تھا, صاف و شفاف تھا, چمکدار تھا, لیکن گناہگاروں کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے سیاہ ہو گیا. سیدنا عمر فاروق اعظم جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے آپ نے حجر اسود کو بوسہ لیا اور بوسہ لے کر آپ نے فرمایا کہ اے حجر اسود تو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. قسم اللہ کی میں تجھے ہرگز نہ چومتا, لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے. میرے نبی نے اول تو فضیلت کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا, دوسری فضیلت کہ گناہگاروں کے گناہوں کو جذب کر لے, تیسری فضیلت کہ نبی نے اس کو بوسہ دیا. تو قیامت تک کے لیے اللہ نے اس عمل کو محبوب کے, اس نقل کو محبوب کے, اس ادا کو محبوب کے زندہ کر دیا. حاجی بھی چومے گا, عمرہ کرنے والا بھی چومے گا. اور سیدنا عمر فاروق اعظم نے جب یہ کہا نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے, تو مولا کائنات نے اس وقت روکا اور کہا اے امیر المومنین شاید آپ بھول گئے میرے نبی نے اس پتھر کے بارے میں یہ فرمایا ہے یہ پتھر قیامت میں ایمان والوں کے ایمان کی گواہی بھی دے گا. تو نفع پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا ہے؟ آپ جائیں گے, حج کریں گے, عمرہ کریں گے, چومیں گے, آپ کے گناہ بھی جذب کرے گا, قیامت میں آپ کے ایمان والا ہونے کی گواہی بھی دے گا. اچھا کوئی بے ایمان بھی پہنچ جائے اور چوم لے تو اس کی بھی گواہی دے گا کہ یہ ایمان والا نہیں تھا. تو قیامت میں اس پتھر نے نفع پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ کیا تھا؟ نبی کا تبرک ہی تو ہے. مقام ابراہیم اس پتھر پر جس پر کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا. یہ کیسا پتھر تھا؟ عظیم پتھر تھا. اول تو اللہ نے اس پتھر کے سینے کو اپنے خلیل کے لیے نرم فرما دیا کہ آپ نے پیر رکھے تو آپ کے پیر مبارک کے رکھتے ہی اس نے اپنے سینے پر آپ کے پیروں کے نشانات کو نقش کر لیا. اس نے اس میں اپنے سینے پر آپ کے قدموں کے نشان بنا لیے. پھر فرمایا کہ اللہ نے اسے دوبارہ سخت کر دیا, سخت. اور یہ ایسا پتھر تھا کہ صرف سینے کو نرم نہیں کیا اللہ نے, بلکہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کرتے کرتے جب اوپر کی طرف پہنچے اس وقت کوئی کرین نہیں تھا, لفٹ نہیں تھی, کوئی اور انتظام نہیں تھا. تو فرمایا کہ یہ وہ پتھر تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جیسے جیسے عمارت کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا, اونچا. اللہ نے اسے مقام ابراہیم کو اپنی نشانی فرمایا. سورہ آل عمران میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. تو یہ بھی تو تبرک ہے میرے پیارے آقا کے پیروانوں. اب بتائیے جس پر آدم تشریف لائے وہ تبرک اللہ قرآن میں ذکر کرے, جس پر ابراہیم اللہ کے خلیل کے قدم پڑے وہ تبرک, اور جسے امام الانبیاء پہن لیں کیا وہ نبی کا تبرک نہیں ہوگا؟ جسے امام الانبیاء پسند فرمائیں, چھو لیں, چوم لیں, استعمال کر لیں, یا جس کی نسبت نبی سے ہو جائے امام الانبیاء سے, کیا وہ تبرک نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں اب آپ نے یہ 3 چیزیں سن لی. اب اور آگے بڑھیے. فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر, حجۃ الوداع کے موقع پر حجام کے سامنے اپنے دائیں سر کو پیش کیا.
اس نے آپ کی حجامت فرمائی، آپ کے سر کے بال مبارک کو تراشا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے اپنے وہ بال مبارک ان کے حوالے کیے، پھر آپ نے بائیں جانب پیش کیا، حجام نے اس طرف کے بال بنائے، آقا نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو وہ بال مبارک بھی دیے، اور دینے کے بعد میرے نبی نے فرمایا لے جاؤ اور اسے لے جا کر صحابہ میں تقسیم کر دو۔ محبت سے کہیں آپ بتائیے، حضور حج کے موقع پر حلق کروا رہے ہیں، سر مبارک کے بالوں کو تراشتے ہیں، اور جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آقا فرماتے صحابہ میں تقسیم کر دو۔ اب یہ کیا تھا اور یہ کیوں تھا؟ کسی صحابی نے پوچھا نہیں کہ آقا اس کا کرنا کیا ہے، آقا یہ آپ ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ حج کر کے سر کے بال تو ہم نے بھی منڈائے، ہم نے تو اٹھایا نہیں، اپنے بیوی بچوں کو لے جا کر دیا نہیں، اپنے دوست احباب میں بانٹا نہیں، آخر یہ آپ کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ تو نبی کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی کہ صحابہ میں اس کو بانٹ دیا جائے اور صحابہ اس کو تبرک بنا کر اپنے پاس رکھیں، اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں نہ رہوں تو صحابہ میرے منہ مبارک سے فیض و برکت حاصل کریں، اور میرے صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والی میری امت میرے بال مبارک کی زیارت بھی کرے اور اس سے فیض و برکت بھی حاصل کرتی رہے۔ اسی لیے آقا نے اس کو تقسیم کرا دیا، اور جب صحابہ کے ہاتھ لگا اللہ اکبر، فرمایا گیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس میرے نبی کے چند منہ مبارک تھے، آپ مدینہ منورہ میں تھیں، فرمایا حضور کے پردہ کرنے کے بعد جب مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تو لوگ آتے تھے اور آپ کے پاس اپنے گھر سے پانی لے کر آتے تھے۔ آج جیسے ہم پانی دم کرانے کسی عالم کے پاس، حافظ کے پاس جاتے ہیں، کسی شیخ اور پیر کے پاس جاتے ہیں، اس وقت دم کرانے تو لوگ نہیں جاتے تھے، اس کی وجہ کہ نبی کے منہ مبارک سے بڑھ کر دم کرنے والا کون ہوتا؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پانی کا پیالہ لے کر آتے تھے، اور وہ ڈبیا سے حضور کے منہ مبارک کو نکالتی تھی اور اس پانی میں گول کر دے دیتی تھی، وہ لے جا کر مریضوں کو پلاتے تھے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس پانی کے پیتے ہی مریض شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ معلوم ہوا حضور کے منہ مبارک سے برکتیں آج کا بریلوی حاصل نہیں کرتا، بلکہ یہ عمل تو صحابہ صحابیات سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو بھی چند منہ مبارک مل گئے تھے، بلکہ آپ نے تو حضور کے ناخن مبارک کو بھی بطور تبرک اپنے پاس رکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور اپنی حاجت کے لیے کہیں نکلے، میں پانی کا لوٹا لے کر ساتھ حضور کے گیا، فرمایا حضور اس خدمت پر راضی ہوئے اور آقا نے اپنی ایک قمیض مبارک مجھے بطور تحفہ دیا، اپنی ایک قمیض مبارک بطور تحفہ حضور نے مجھ کو دیا۔ آپ نے تینوں چیزیں اپنے پاس سنبھال کر رکھی، یہ شفا شریف کی روایت ہے، اور اسی طرح جو میں نے حجۃ الوداع والی روایت بیان کی وہ بخاری شریف مسلم شریف میں موجود ہے، جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کی میں نے وہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ شفا شریف میں آتا ہے کہ آپ نے یہ تینوں تبرکات سنبھال کر رکھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب آپ کی زندگی کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ میرے کفن میں حضور کی قمیض کو اس طرح رکھ دینا نیچے کی طرف کہ وہ میرے جسم سے لگی ہوئی ہو، اور حضور کے منہ مبارک اور ناخن شریف کو میری پیشانی پر، میرے سینے پر اور میرے منہ کے اندر رکھ دینا۔ قبر میں دفن کرنے سے پہلے حضور کے تبرکات کو اس طرح میرے جسم سے مس کر دینا، اور کہتے میں اسی کو اپنے لیے باعث مغفرت و نجات سمجھتا ہوں۔ یہ کیوں کر رہے تھے؟ یقیناً عقیدت میں، محبت میں، حضور کے تبرکات کی تعظیم میں، اور حضور کے تبرکات کے وسیلے سے برکت اور نجات حاصل کرنے کی نیت سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حضور کے منہ مبارک بھی تھے، اور آقا کی ایک چھڑی مبارک، عصا مبارک بھی آپ کے پاس تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو آخری وقت میں وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو پیشانی پر جو سجدے کی جگہ ہے حضور کے بال مبارک وہاں رکھ دینا، دفن کرنے سے پہلے وہاں رکھ دینا، اور حضور کی چھڑی مبارک کو میرے سینے پہ رکھ دینا۔
سینے پر. فرمایا گیا حضور کے ان تبرکات کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو قبر میں دفن کیا گیا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی طرح فرمایا گیا حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ماں عائشہ صدیقہ کی اس کی تصویروں کی اس کی کاپی کی بھی اسی طرح سے تعظیم کی جائے گی. اس کی بے حرمتی بھی اگر کیا تو بہت بڑا گناہگار ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، صحابہ اکرام حضور کے نالین کا احترام کیا کرتے تھے. نالین کا، یہاں تک فرمایا گیا ایک نوجوان جو یہودی تھا، یہودی حضور کی محفل میں آ کر اکثر بیٹھتا تھا، اور اس کی عادت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف لاتے، آپ نالین شریف جیسے اتارتے تھے، وہ یہودی نوجوان فوراً حضور کے نالین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے، اس کو جھاڑتے، اور جب تک محفل جاری رہتی تھی اپنے بغل میں دبا کر وہ بیٹھے رہتے تھے، بغل میں. اور حضور جب جانے لگتے تو پھر حضور کی بارگاہ میں وہ نالین پیش کر دیا کرتے تھے. اب جانتے حضور کے نالین کی تعظیم کا اللہ نے کیا صلہ عطا کیا؟ وہ نوجوان خاندانی یہودی تھا، یہاں تک کہ حالت یہودیت میں، کفر میں اپنے بستر مرگ پر پہنچ گیا. جب میرے نبی کو پتا چلا آقا اس کی تیمارداری کو آئے ہیں، اور اللہ نے حضور کے نالین کی برکتوں سے اپنے
اس بندے کو جو کہ یہودی تھا مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرما دیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا حضور کے نالین کی تعظیم بھی آج کا بریلوی نہیں کرتا، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ارے ایمان والا کرے تو اس پر اعتراض، کل کا کافر بھی حضور کے نالین کا احترام کرتا تھا۔ اگر ہمیں کوئی نقش دے دے نالین کا، یا کہیں نالین کی زیارت کا موقع مل جائے، تو کیا ہم اس کا احترام نہ کریں، اس کی تعظیم نہ کریں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا حضور کی نظر جن چیزوں پر پڑ گئی، ارے بزرگان دین کا تو یہ طریقہ تھا کہ جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو اتنے مؤدب ہو کر گزرتے تھے کہ پتہ نہیں ان گلیوں سے کب میرے نبی کا گزر ہوا ہوگا۔ وہ پیروں کو بھی زور سے نہیں رکھتے تھے، وہ آہیں بھی دھیرے دھیرے بھرا کرتے تھے۔ فرمایا گیا حضرت امام مالک کا یہ طریقہ تھا، جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو مدینے کے در و دیوار کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ در و دیوار کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو فرماتے تھے کہ ان در و دیوار کو میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی میرے آقا جب یہاں سے گزرے ہوں گے تو میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن ان در و دیوار نے میرے نبی کی زیارت کی ہوگی۔ کبھی نہ کبھی میرے نبی کی نظر ان در و دیوار پر پڑی ہوگی۔ ہم بھی مدینے جائیں تو کبھی پہاڑوں کو بھی دیکھ لیں، کبھی اس احد کے پہاڑ کو بھی دیکھ لیں جہاں میرے نبی نے آرام کیا تھا۔ میدان بدر میں جائیں، میدان احد میں جائیں، جب جائیں تو ان گلی کوچوں کو مدینے کے دیکھیں اسی ادب و تعظیم و محبت و عقیدت کے ساتھ کہ کبھی نہ کبھی یہاں سے میرے نبی گزرے تھے۔ اور میں کہتا ہوں سنیوں، جب مدینہ جانا ہو، جب مدینے جائیں تو اس وقت یہ خیال رکھا کرے، اس وقت دل میں یہ خیال آئے کہ یہ وہ اس شہر میں آیا ہوں، میں آج اس شہر میں آیا ہوں کہ اس شہر میں اگر 1450 سال پہلے آتا تو میں بھی صحابی ہو گیا ہوتا۔ میں 1450 سال کے بعد آیا ہوں، وہ مقام وہ درجہ حاصل نہ ہو سکا، لیکن جو 1450 سال پہلے آئے تھے، وہ چاہے سلمان فارس سے آنے والے ہو، چاہے وہ بلال حبشہ سے آنے والے ہو، ارے وہ باہر سے آتے تھے اور مدینے میں پہنچ کر صحابیت کا مقام حاصل کر لیتے تھے۔ یہ وہ مدینہ ہے، کیوں نہ اس کا احترام کریں، کیوں نہ اس کی تعظیم کرے۔ اس لیے گنبد بھی محبت سے دیکھو، جالیاں بھی محبت سے دیکھو، اور مدینے کی ایک ایک گلیاں بھی محبت سے دیکھا کرو۔ پہاڑوں کو، در و دیوار کو، وہ جو پرانے مکانات کے نشانات موجود ہیں، پرانی مسجدوں کے نشانات موجود ہیں، جب موقع ملے انہیں دیکھو ادب احترام سے۔ اور بزرگان دین نے حضور کا نالین تو ہر ایک کو نہیں ملے گا دیکھنے کو، حضور کے نالین پاک کے نقش کی تعظیم پر فرمایا کہ اگر کوئی حضور کے نالین پاک کے نقش کو بنا کر اپنے پاس تعظیماً رکھتا ہے، اللہ اس کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائے گا۔ سمجھے نہیں آپ؟ لگتا ہے یہ جو نالین شریف کا نقش ہوتا ہے نا، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بھی لگا رکھا اور میری ہمیشہ کی عادت ہے، فرمایا گیا کہ جو حضور کے نالین کے نقش کو تعظیماً اپنے پاس ہمیشہ رکھے، اللہ اس کو ظالم کے ظلم سے محفوظ فرمائے گا۔ آج ظلم و زیادتی کیوں ہے؟ لوگ حضور کی بھی تعظیم کا انکار کر رہے ہیں اور حضور کے تبرکات کی تعظیم کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ حضور کے منہ مبارک کی زیارت کراؤ، کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ ارے حضور نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے سر مبارک کو منڈایا تھا تو صحابہ میں تقسیم کیا تھا۔ ارے جب اس نبی پر نازل ہونے والا قرآن پوری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو اس نبی کے منہ مبارک پوری دنیا میں نہیں پہنچ سکتے؟ لوگ اعتراض کرتے کیسے آ گیا، کہاں سے لکھا ہے؟ جو کرتے ہو کریں۔ ہمارے امام نے کہا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا، اگر کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کی نسبت کسی بڑے کی طرف کر دی جائے اور بولنے والا جھوٹا ہے تو اب اس جھوٹ کا بوال اس کے سر پر آئے گا، ذمہ دار وہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہوگا۔ ہم بدگمانی نہ کریں بلکہ ہمیں چاہیے ہم احترام کریں، ہم تعظیم کریں۔ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا سوشل میڈیا پر، اسی بامبے میں کوئی شخص ہے حضور کے تبرکات کہہ کر وہ بہت ساری چیزیں بیچ رہا تھا اور اس نے اس کو کاروبار بنا رکھا تھا اور لاکھوں کما رہا تھا۔
جب بہت زیادہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں وائرل ہوئی تو آخر کار جا کر اس نے مفتی صاحب قبلہ کے پاس رجوع کیا اور معافی مانگی اور توبہ کی. تو اگر کوئی دھوکہ دڑی کر رہا ہے, حضور کے نالین پاک نہیں ہے, وہ بنا کر لے کر آیا ہے, اس نے کاپی کیا ہے اور کیمیکل وغیرہ ڈال کر اس کو 1450 سال پرانا دکھانے کی کوشش کی ہے. حضور کا منہ مبارک نہیں ہے, بلکہ یہ کہتا ہے کہ حضور کا منہ مبارک ہے. حضور کی انگوٹھی مبارک نہیں ہے, حضور کی تلوار مبارک نہیں ہے, حضور کے نقش پا نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے کہ حضور کے. تو میرے امام نے کیا فرمایا, اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے. چونکہ مومن ہے, ہم بدگمانی نہیں کریں گے, ہم اس کی زبان پر اعتبار کر کے ان چیزوں کی تعظیم کریں گے. اب اگر مان لو حضور کے نابی ہوئے تو تعظیم کرنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا نا. ہاں وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ گناہگار ہوگا, اور اگر مان لو وہ تبرکات اصلی ہیں اور ہم نے بدگمانی کی اور تعظیم نہیں کیا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا, ہمارا ہم گناہگار ہو جائیں گے, ریئیکشن ہو جائے گا. تو اس میں ہم کو نہیں پڑھنا ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے کاروبار بنا رکھا ہے, وہ 12ویں شریف میں لے کے نکلتے یہاں وہاں, وہ ڈیمانڈ تو نہیں کرتے لیکن ان کو پتا ہے کہ ملنا ہی ملنا ہے. اور بعض لوگ ایسے جو ڈیمانڈ بھی کرتے کہ بھائی ہم منہ مبارک دیں گے تو اس کو سال بھر سنبھالنے کا اتنا خرچہ ہوتا ہے, ہم کو کچھ نہیں چاہیے لیکن اس کو مینٹین کرنے کے لیے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے چاندی کی ڈبیا بنائی, اب اس کو سونے کا بنانا ہے, اس کے لیے ہم پیسہ مانگ رہے ہیں, اس کے لیے اب ہم سونے کا بنانا چاہتے ہیں, اور لوگ دے دیتے ان ناموں پر. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کو ناجائز و حرام قرار دیا ہے کہ تبرکات کی زیارت کو جس نے پیشہ بنا لیا یہ جائز نہیں ہے. جس کے پاس تبرکات ہیں اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو محروم نہ رکھے, وہ لوگوں کو بھی اس کی برکتیں حاصل کرنے دے کہ تیری برکت میں کوئی کمی نہیں آنا ہے, بلکہ تیرے ذریعے جتنوں تک پہنچے گا اللہ تجھے اور ثواب و برکت عطا کرے گا. لیکن اس کو پیشہ بنانا یا لوگوں کو منع کرنا اور کہنا میں نہیں دکھاتا, یہ سخت منع ہے. اور کاروبار بنانا یہ تو ناجائز ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, حضور کے نالین پاک کا نقش کہا گیا کہ جو روزی میں برکت چاہتا ہے وہ تعظیماً اس کو اپنے پاس رکھے. جو حضور کے نالین کے نقش کو اپنے پاس رکھے تعظیماً, اللہ اس کو معزز بنا دیتا ہے, لوگوں کے دل میں اس کی عزت پیدا ہو جاتی ہے. اور میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں شاید مجھ سے بڑا بے ہنر کوئی نہیں ہوگا, میرے پاس کچھ بھی نہیں, میں بالکل زیرو اور بلینک ہوں. لیکن آج اگر عزتیں ہیں تو یقین جانے میرا یہ عمل کئی سالوں سے ہے, اور کب سے ہے میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں اسٹیج پر بعد میں آتا ہوں, حضور کے نالین کا نقش پہلے اپنے سینے پہ لگاتا ہوں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, تو ساری برکتیں سارا فیض میں کہتا ہوں حضور کے نالین کا نقش دل پر پڑتا ہے اور اللہ زبان کو صلاحیت عطا کر دیتا ہے. اسی طرح بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بڑی برکتیں لکھی, کہا کفار مشرکین پر غلبے کے لیے حضور کے نالین کو اپنے پاس تعظیماً رکھو, غلبے کے لیے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ہم اسی طرح جاتے ہیں, ایئرپورٹ پہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ریلوے اسٹیشن پر بھی نماز پڑھتے ہیں, ہائی وے پر گاڑی رکا کر وہاں بھی سڑک کے کنارے نماز پڑھتے ہیں. ہم کو تو کوئی نہیں روکتا, ہم کو تو کوئی منع نہیں کرتا, بلکہ ہم نے دیکھا ہے غیر بھی ایسے دیکھ کر تعظیم کرنے لگتا ہے, احترام کرنے لگتا ہے. کئی جگہوں پر لوگ کہتے نہیں یہاں مت پڑھیے, ایک کام کریے آپ یہاں آ جائیے, یہ جگہ زیادہ صاف ہے, ایک کام کریے آپ اندر آ جائیے. ہم نے یہ دیکھا, ہمارا تجربہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, حضور کے نالین کا نقش تعظیماً اپنے پاس رکھتے ہیں, اللہ ہمیں عزت عطا فرماتا ہے. اسی طرح ایک اور عمل بتاؤں, فرمایا گیا ایک عورت اگر درد ذہ میں ہو, لیبر پین ہو رہا ہو, حضور کے نالین کا نقش اس کے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں رکھ دیا جائے, دائیں ہاتھ کی مٹھی میں رکھ دیا جائے تعظیماً ادب کی نیت سے. فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت بآسانی بچے کی ولادت فرما دے گا. اچھا, یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. عزت بھی دینے والا, غلبہ بھی دینے والا, برکت بھی دینے والا, اور اس حالت میں عورت کی مدد کرنے والا اللہ ہی ہے. لیکن محبوب کے تبرکات کے وسیلے سے
اللہ آسانی فرماتا ہے، اللہ فیض عطا کرتا ہے، اللہ برکت عطا کرتا ہے، بلکہ فرمایا گیا صحابہ اکرام حضور کے تبرکات اپنے ساتھ اس لیے لے کر قبر میں جاتے تھے کہ وہ اسے صرف باعث برکت نہیں سمجھتے تھے، وہ اسے تو باعث نجات سمجھا کرتے تھے، باعث نجات۔ تو ہم بھی الحمدللہ حضور کے تبرکات کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح بزرگان دین کے تبرکات کا احترام۔ آخری بات عرض کروں گا، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک شخص کے پاس سیدنا سرکار غوث اعظم کی ٹوپی تھی جو اسے اپنے سلسلے کے بزرگوں سے ملی تھی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اچھا آپ دیکھیں، اگر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بزرگان دین جب اپنے کسی خاص مرید کو خلافت دیتے تھے تو خلافت کے ساتھ اس سلسلے کے تبرکات بھی دیا کرتے تھے، تبرکات بھی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے جب خواجہ غریب نواز کو خلافت دی تو خلافت کے ساتھ سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کے بہت سے تبرکات بھی ان کو دیے، بہت سے، جو ان کے سلسلے سے ہوتے ہوئے ان کے ذریعے بابا فرید گنج شکر تک، خواجہ بختیار کاکی تک، صابر پاک تک، خواجہ بندہ نواز تک، محبوب الہی تک، یعنی یہ تبرکات یوں منتقل ہوتے چلے گئے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو ایک شخص کے پاس حضور غوث اعظم کی ٹوپی تھی جو اس کے سلسلے کے بزرگوں کے ذریعے اس تک پہنچی تھی، وہ بڑا احترام کرتا تھا، وہ اسی کو سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے دعائیں کرتا، اس کو خوشبو سے معطر رکھتا، ہر مصیبت و بلا کے وقت اسے سامنے رکھ کر دعا کے لیے اس کا استعمال کرتا، وسیلہ بنا کر۔ ایک رات خواب میں حضور غوث اعظم تشریف لائے اور غوث اعظم نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو میری ٹوپی ہے وہ لے جا کر کل فلاں بزرگ کے حوالے کر دینا، یعنی کسی اور اپنے چہیتے کا نام لیا غوث اعظم نے اور کہا میرا یہ تبرک اس تک پہنچا دینا۔ اب جب صبح آنکھ کھلی تو اس شخص نے یہ سوچا کہ غوث اعظم نے اپنا تبرک جس کو دینے کے لیے کہا، وہ ظاہر ہے کہ وہ بڑا آدمی ہوگا، اللہ کا کوئی ولی ہوگا، نیک ہوگا، تو صرف اس نے غوث اعظم کی ٹوپی نہیں دی، ایک جبہ بھی سلوایا، اس نے ارجنسی میں ایک جبہ بھی سلوایا، بڑا مہنگا قیمتی، اور دونوں چیزیں لے کر پہنچا ان کے پاس اور لے جا کر دونوں چیزیں دی اور کہا یہ غوث پاک کا تبرک ہے، میں جو تم کو دیتا ہوں، دونوں چیزیں دے دی اور کہا غوث پاک کا تبرک ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب اس نے کہا غوث پاک کا تبرک غوث پاک کی وصیت پر تم تک پہنچا ہے، تو اس کے لیے تو سیلیبریشن ہونا چاہیے، اس کے لیے تو دعوت ہونی چاہیے، کیا ہی بہتر ہو کہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور دعوت کرو۔ تو وہ بزرگ جن کو تبرک ملا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کام کرو، تم کل آ جانا، کل میں اچھے اچھے کھانے تیار کروں گا اور اپنے ساتھ جن کو لانا چاہتے ان کو بھی لے آنا۔ اب وہ دوسرے دن کئی لوگوں کو لے کر پہنچا، بزرگ نے سب کی دعوت کی۔ اب دعوت کے بعد جب بیٹھے آپس میں گفتگو چلی تو کسی نے پوچھا کہ تمہاری اتنی طاقت تو نہیں ہے، تم تو غریب آدمی ہو، اتنی حیثیت نہیں ہے، پھر یہ شاندار دعوت تم نے کیسے کر لی؟ تو وہ بزرگ جن کو تبرکات ملے تھے انہوں نے کہا میرے پاس جو جبہ آیا تھا نا، اس جبے کو میں نے بازار میں بیچ دیا، اس پہ موٹی رقم ملی، اچھا پیسہ ملا، اسی پیسے سے میں نے تم لوگوں کی دعوت کی، تو جو تبرک لے کر آیا تھا اس کے تیور بدل گئے۔ اس نے کہا تبرک کا یہ احترام، میں نے تمہیں غوث پاک کا تبرک دیا، تم نے بازار میں بیچ دیا، ارے مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی تم کو نہ دیتا۔ تو انہوں نے مسکرا کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو تبرک تھا وہ ٹوپی ابھی بھی میرے پاس ہے، اور جو غوث پاک کا تبرک نہیں تھا وہ میں بیچ کر آ گیا ہوں، وہ میں بیچ کر آ گیا۔ فوراً جو ہے ان کی دست بوسی کی اور جان گئے یہ معمولی آدمی نہیں ہے، غوث پاک نے جو اپنا تبرک اسپیشلی بھجوایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا ولی معلوم دیتا ہے، یہ روشن ضمیر ہے، ہماری طرح عام آدمی نہیں ہے کہ دونوں چیزیں جو مل گیا رکھ لیا، جو مل گیا رکھ لیا، کہ تبرک ہے تبرک ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لوگ اولیاء اکرام کا، بزرگان دین کا، انبیاء اکرام کا، اور بالخصوص امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار و تبرکات کا احترام کرتے ہیں اور انہیں اپنے پاس رکھتے ہیں، انہیں باعث برکت و رحمت سمجھتے ہیں، انہیں دعاؤں کے قبولیت کا وسیلہ اور سبب سمجھتے ہیں، اللہ تبارک تعالی ہماری نسلوں کو اس پر قائم و دائم فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔